السلام علیکم لسنرز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میری اور میرے چینل کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ابھی گزرا ہے، اس میں آپ لوگوں نے اللہ کی جتنی بھی عبادت کی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر اپنی کہانی ہمیں بھیجنی ہو تو ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو بلکہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ ہمیں اپنی کہانیاں ارسال کریں تاکہ ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اچھا، آج کی جو کہانی ہے وہ ہمیں ہمارے ایک لسنر عباد اللہ انور نے ارسال کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ میں خاندان کی ایک شادی میں شرکت کر کے گھر کی جانب لوٹ رہا تھا۔ مجھے عموماً رات کی شادیوں میں شرکت کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں خاندان کی اس شادی میں شرکت کرنے کا بھی خواہش مند نہیں تھا، مگر والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے مجھے اس شادی میں شرکت کرنے جانا پڑا۔ رات کا 1 بج رہا ہوگا۔ مجھے گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے میں موٹر سائیکل تیز چلا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے اس قبرستان سے خوف آتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہو، اور یہ خوف مجھ پر اب تک غالب ہے۔ میرے دوست بھی میری بزدلی کا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے، مگر اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود میں اب بھی اپنے اس خوف پر قابو نہ رکھ پایا۔ قبرستان میں کام کرنے والے گورکن اور ان کے بچے قبرستان میں ایسے گھوما کرتے تھے جیسے وہ کسی تفریحی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے قریب آتے ہی خوف کے سائے مجھے اپنی چادر میں ڈھانپ چکے تھے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نگاہ قبرستان پر ڈالی۔ یہاں پر ایک بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا جس پر ایک بلب روشن تھا۔ مزار کے کچھ فاصلے پر مجھے اپنا دوست کفیل نظر آیا۔ میں اور کفیل ایک ہی آفس میں کام کیا کرتے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی رات گئے کفیل قبرستان میں کیا کر رہا ہے، جبکہ اس کا گھر قبرستان سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو سائڈ پر لگایا اور کفیل کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ قبرستان میں کافی سناٹا تھا، جس کی وجہ سے میری آواز قبرستان میں گونجی۔ میری آواز سن کر کفیل نے مخالف سمت دوڑ لگا دی اور قبروں کو پھرانگتا ہوا ایک چلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ کفیل کو کیا ہو گیا ہے اور وہ اتنی رات میں قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنی تیزی سے کیسے غائب ہو گیا۔ مجھ پر بھی خوف طاری ہو چکا تھا۔ میں نے کفیل کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکا۔ میں اپنی موٹر سائیکل کے پاس آیا اور جب اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور مجھ پر خوف طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک بار پھر سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی اور میں نے اپنی گھر کی راہ لی اور گھر پہنچ گیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی۔ میں بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے قبرستان والے واقعے نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ صبح جب آفس میں کفیل سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا
کہ وہ کل رات قبرستان میں کیا کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ قبرستان میں جا کر کیا کرے گا۔ کفیل نے اسے میرا وہم قرار دے دیا۔ میں نے کفیل سے کہا وہ سب میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں دیکھا ہے اور اسے قبروں کو پھلانگتے اور بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مگر کفیل میری باتوں کو مسلسل جھٹلاتا رہا اور اسے میرا وہم ہی بتاتا رہا۔ میں نے بھی کفیل کی باتوں کو سچ تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنا وہم ہی قرار دے دیا۔ اس واقعے کو 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ کفیل کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے اور وہ سوکھتا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے ہیں اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ میں نے بارہا کفیل سے کہا کہ وہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروائے، مگر وہ میری باتوں کو ٹال جاتا۔ ایک رات میں قبرستان سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس دن اتفاق سے اپنے کزن خیام کے گھر چلا گیا تھا۔ باتوں باتوں میں ٹائم گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں اس وقت بری طرح چونک گیا جب میری نظر گھڑی پر پڑی جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ میں نے اپنے کزن خیام سے گھر جانے کی اجازت لی اور گھر کی طرف چل دیا۔ میری موٹر سائیکل جب قبرستان کے قریب پہنچی تو اچانک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبرستان سے باہر آیا۔ جب میں نے غور سے اس کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ کفیل تھا۔ میری آنکھیں سوچ اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ کفیل کی آنکھیں آگ کے شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے وہ نیند میں ہو۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے میری آواز پر کان نہیں دھرا اور وہ چلتا ہی رہا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا کہ جیسے اسے کسی نے گہری نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے اسے کہا بھائی ایسے کیا گھور رہے ہو، میں تمہارا دوست ہوں۔ کفیل نے مجھے غصے سے کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مجھے اس کی آواز بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا اور اپنی موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے لگا۔ اتفاق سے وہ اس بار سٹارٹ ہو گئی۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بھاگا اور گھر پہنچ گیا۔ اس رات میں جاگتا رہا اور سو نہیں سکا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں نے بخار کی دوا لے لی۔ خدا خدا کر کے بخار کا زور ٹوٹا مگر کمزوری میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں 2 دن تک آفس نہیں جا سکا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ کفیل آفس نہیں آ رہا تھا اور میری بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے گھر جاؤں اور اس کی خیریت دریافت کروں۔ ایک دن راستے میں کفیل کے چھوٹے بھائی ضمیر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کفیل کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ کفیل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بے حد کمزور ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مولوی عثمان سے کفیل کا روحانی علاج چل رہا ہے مگر طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں ضمیر کے ساتھ کفیل کو دیکھنے گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ واقعی
ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کفیل نے کہا یہ سب میرے اپنے اعمال ہی کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کفیل نے کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میں بہت جلد یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ میں نے کفیل سے کہا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، مجھے وہ سب کچھ سنائیں جو اس پر بیتا ہے۔ کفیل نے مجھے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے زبیر سے ملنے سے منع کرتے تھے جو ہمارے محلے میں رہا کرتا تھا۔ تم کہا کرتے تھے کہ زبیر اچھا لڑکا نہیں ہے اور میں اس سے نہ ملا کروں۔ تم ٹھیک ہی کہا کرتے تھے۔ ایک رات زبیر مجھے قبرستان میں لے گیا۔ اس نے ایک تازہ بنی ہوئی قبر کھولی اور قبر میں داخل ہو گیا۔ اس نے مردے کے جسم سے اس کے اعضاء کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے ان اعضاء کو پلاسٹک سے بنے ہوئے ایک مرتبان میں بند کیا اور قبر کو بند کر کے باہر آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اب وہ روز رات کو مجھے قبرستان لے جاتا اور جو بھی قبر تازی بنی ہوا کرتی وہ اسے مجھ سے کھدوا کر مردے کے اعضاء نکال کر مرتبان میں جمع کروایا کرتا۔ وہ ان اعضاء کو کسی میڈیکل کالج کی لیبارٹری میں بیچ دیا کرتا، جس کے عوض اسے بھاری رقم ملا کرتی۔ اس میں سے وہ مجھے بھی اچھی خاصی رقم دے دیا کرتا۔ اب ہماری دوستی بہت پختہ ہو چکی تھی اور میرا حوصلہ بھی پکا ہو چکا تھا۔ اب میں زبیر کو بنا بتائے قبرستان جانے لگا اور وہی کام کر کے پیسے کمانے لگا۔ ایک دن میں نے ایک تازہ قبر کھودی۔ وہ ایک عورت کی قبر تھی۔ جیسے ہی میں نے کفن کو ہٹایا تو اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے منہ سے اس کے لمبے لمبے دانت باہر آ چکے تھے۔ میں نے قبر سے نکلنا چاہا تو اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام ہی رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کہاں جاتا ہے مردود؟ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کیسے معاف کر دوں؟ اب تو میری حد میں آ چکا ہے، اب تو مر کر ہی تیری جان چھوٹے گی۔ میں نے کہا خدا را مجھے جانے دو، اب میں کبھی اس قبرستان میں نہیں آؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ جب تو جائے گا تو واپس آئے گا نا؟ تیرے دادا کا نام کاردار احمد ہے نا؟ میں نے کہا ہاں یہی نام ہے۔ میں تیرے دادا کے گھر ماسی کا کام کیا کرتی تھی۔ تیرے دادا نے مجھ سے زیادتی کی اور اس کے بعد مجھے قتل کر دیا۔ میں نے بھی عہد کر لیا تھا کہ جب تک کاردار کے کسی فرد سے انتقام نہیں لے لیتی اس وقت تک میری روح کو چین نہیں آئے گا۔ میں نے اس عورت سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ قبر تو تازی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ تیری نظر کا دھوکہ ہے، یہ قبر تو بہت پرانی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے دبوچ لیا اور اپنے دانت میرے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ میں کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپڑاتا رہا اور وہ میرا خون چوستی رہی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں قبر میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب ہر رات میرے قدم اپنے آپ ہی قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اسی قبر کے پاس چلا جاتا، وہ عورت میرے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیا کرتی اور میرا خون چوسا کرتی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا اور آج تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے کفیل سے کہا اس نے یہ بات اپنے والد کو کیوں نہیں بتائی؟ اس نے بتایا کہ وہ کئی بار اپنے والد کو بتانے کی کوشش کر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کو بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔
پھر میں نے حالات کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میں نے کفیل سے پوچھا کہ اس کے دادا نے کیا واقعی اس عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ کفیل نے کہا کہ اس کے دادا بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے۔ کفیل نے کہا کہ اب وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ چل نہیں سکتا۔ اب وہ قبر والی عورت روز میرے پاس آتی ہے اور میرا بچا کچا خون چوستی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ وہ سوائے میرے کسی اور کو نظر نہیں آتی۔ کفیل نے مجھے بتایا کہ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ تیرا دوست فاروق یعنی میں تیرے پاس آئے گا تو تو اسے اپنا راز افشاں کر دینا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ کرما نے اپنا انتقام لے لیا۔ میں نے کفیل سے کہا کہ ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کفیل نے کہا کہ اسے جھوٹے دلاسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت کہہ چکی ہے کہ میں مزید 1 ہفتے سے زیادہ جی نہیں پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد مجھے اطلاع ملی کہ کفیل اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے۔ کرما نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور اب اس کی روح کو قرار آ چکا ہوگا۔ امید ہے کہ اب کفیل کے گھر کے باقی افراد کرما کی انتخاب کی بھیٹ نہیں چڑھیں گے۔ آپ کو اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔